بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کوئی کام اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرماتے ہیں، اور پھر اس خالص نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت فرماتے ہیں، اور پھر لوگوں کے دلوں میں بھی اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں۔ بھائی شہاب جو کہ کرناٹک سے مکہ پیدل سفر کر کے حج پر جانے کی نیت کی، ان میں ان کی خالص نیت تھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی، چنانچہ انہوں نے اس کی تیاری کی، اور ان کے پاس ان کے اندر وہ تمام صفتیں، وہ تمام شرطیں پائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے حج پر ان کا نکلنا، حج پر پیدل ان کا جانا جائز ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خالص رضا حاصل کرنے کے لیے پیدل حج پر جا رہے ہیں۔ وہ جب گھر سے نکلے تب ان کو وہ شہرت اور وہ ناموری نہیں ملی تھی جو اب ان کو مل رہی ہے۔ وہ تو جب مہاراشٹر میں جب پہنچے اس وقت لوگوں نے جانا تو لوگوں نے ان کو مشہور کیا۔ گھر سے نکلتے وقت ان بالکل خاموشی کے ساتھ نکلے تھے وہ، اور ان کے دل میں کوئی ریاکاری، کوئی شہرت کمانا ان کے دل میں نہیں تھا، اور ان کے لیے جتنے بھی شرطیں ہیں حج پر جانے کے لیے، ان کے پاس طاقت بھی ہے، ان کی عمر بھی ہے، اور سرکاری اجازت بھی ہے ان کے پاس، پاسپورٹ ویزا وغیرہ سب کچھ ہے ان کے پاس، راستے کا میپ ہے، کہاں سے کس طرح سے جانا ہے، ساری چیزیں جو کہ پیدل حج پر جانے کے لیے ضروری ہیں، وہ تمام چیزیں، وہ تمام صفتیں، وہ تمام شرطیں بھائی شہاب کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ چنانچہ جب بھائی شہاب نکلے، مہاراشٹر کراس کیا، تو اس میں ان کو جو شہرت ملی سوشل میڈیا کے ذریعے اور لوگوں کے ذریعے، اور لوگوں کا استقبال دیکھ کر، لوگ جب ان کا استقبال کر رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں اور ان کو دیکھ کر لوگ خوش ہو رہے ہیں، تو ان کی شہرت کو دیکھ کر کچھ ایسے لوگ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، ایسے لوگوں کے دل میں بھی ریاکاری، شہرت کمانے کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، اور بیگ اٹھاتے ہیں اور پیدل حج پر نکل چلتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر حج پر پیدل جانے کی جو شرطیں ہیں وہ بھی نہیں پائی جا رہی، اور نہ ان کے پاس پاسپورٹ ہے، نہ ویزا ہے، نہ کچھ ہے، نہ ان کو راستہ جانے کا علم ہے۔ بس یہ ہے کہ دیکھا کہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے تو پیدل حج پر نکلنے کو ٹرینڈ بنا لیا، شہرت کمانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے، دل میں ریا ہے اور شہرت کمانا۔ بھائی شہاب کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت عطا فرمائی، لوگوں کے دلوں میں جو محبت ڈالی، اس کو دیکھ کر اپنا بھی شہرت کمانے کے لیے پیدل حج پر نکلے۔ حالانکہ یہ سب عمر دراز ہیں، ان کے اندر طاقت بھی نہیں ہے کہ پیدل حج پر جا سکیں، تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے پیدل حج پر جانا بھی جائز نہیں ہے۔ نہ ان کے پاس سرکاری کاغذات ہیں، نہ ان کی شرطیں جو حج پر جانے کی ہیں وہ بھی نہیں پائی جا رہی۔ اس کے باوجود یہ لوگ پیدل حج پر نکل پڑے ہیں صرف شہرت کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے اور اپنا نام کرنے کے لیے۔ تو یہ لوگ جان لے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب آپ کی نیت خالص ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوگی، اس کی خوشنودی مقصود ہوگی، تب اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول کریں گے، اور اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ خود آپ سے محبت کریں گے، اور لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی محبت ڈالیں گے۔ لیکن جب آپ کی نیت اور آپ کا عمل صرف ریاکاری اور شہرت کمانے کے لیے، نام کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ جیسا کہ مثال واضح ہے کہ بھائی شہاب جو نکلے ہیں ان کا دل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، اور ان کی ریاکاری اور شہرت مقصود نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے تب کسی کو علم نہیں تھا، مہاراشٹر تک کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ پیدل حج پر نکلے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے دل میں شہرت ہوتی، شہرت کمانا مقصود ہوتا، دل میں ان کا اپنا نام کرنا مقصود ہوتا، تو وہ پہلے دن سے ہی وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح چالو ہو جاتے اور اپنا اشتہارات وغیرہ شائع کرتے کہ ہاں پیدل حج پر نکلے ہیں، مالے والے پہنائے جاتے۔ حالانکہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ تو جب لوگوں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو قبول کیا، اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی۔ لیکن ان کے اس عمل کو دیکھ کر کچھ لوگ جن کے پاس حج کی جو جائز ہونے کی شرطیں ہیں پیدل حج پر جانے کی، وہ شرطیں بھی نہیں پائی جا رہی ہیں کہ طاقت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ تو جتنے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ان میں طاقت بھی نہیں ہے پیدل حج پر جانے کی، سب عمر دراز ہیں، لیکن پھر بھی حج پر نکلے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگ باز آ جائیں، اس کو ٹرینڈ نہ بنائیں، خدا کے لیے باز آ جائیں، اس کو ٹرینڈ نہ بنائیں۔ اپنے عمل کے ذریعے شہرت کمانے کے لیے، ریا کے لیے، نام و نمود کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے سے روکا ہے، اس سے صرف آپ کا نقصان ہے اور آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔